ہم خبر دیں گے آپ کو۔ وادی تیرا سے خوارج کی بڑھتی دہشت گرد سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ خوارج کے ایک بار پھر تیرا کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گرد حملے شروع۔ تیرا اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرا کا راستہ استعمال کیا۔ 26 نومبر 2025 کو پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن کو تیرا سے منسلک خارجی عناصر نے آئی ای ڈی سے تباہ کیا۔ ماضی میں ٹی ٹی پی کے سابق خارجی کمانڈر حکیم اللہ محسود کا مرکزی ہیڈ کوارٹر طویل عرصے تک تیرا میں قائم رہا۔ سابق خارجی کمانڈر حکیم اللہ محسود وہاں سے پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ حالیہ متعدد حملوں میں ملوث افغان شہریوں کے روابط بھی تیرا میں قائم نیٹ ورک سے منسلک پائے گئے ہیں۔ سانحہ اے پی ایس 2014 کی منصوبہ بندی بھی خوارج کے تیرا میں واقع خفیہ مراکز میں کی گئی تھی۔ تیرا ایک بار پھر دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے وادی تیرا سے خوارج کی بڑھتی دہشت گرد سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ خوارج کے ایک بار پھر تیرا کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گرد حملے شروع۔ تیرا اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے کا ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرا کا راستہ استعمال کیا تھا۔ وادی تیرا سے خوارجوں کی بڑھتی دہشت گرد سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ خوارج کے ایک بار پھر تیرا کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گرد حملے شروع۔ تیرا اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرا کا راستہ استعمال کیا۔ 26 نومبر 2025 کو پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن کو تیرا سے منسلک خارجی عناصر نے آئی ای ڈی سے تباہ کیا۔ ماضی میں ٹی ٹی پی کے سابق خارجی کمانڈر حکیم اللہ محسود کا مرکزی ہیڈ کوارٹر طویل عرصے تک تیرا میں قائم رہا ہے۔ سابق خارجی کمانڈر حکیم اللہ محسود وہاں سے پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں کارروائیاں کرتے رہے۔ اسی پر بات کریں گے میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ زاہد صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو خارجی موجود ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لیے اس وقت امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور یہ ابھی جو مزید انکشافات ہو رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک کہتے ہیں نا جی ٹیررسٹ لیڈ اسٹیٹ بن چکی ہے، جو کہ جس کا ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیررزم ہے ان آل پارٹس آف دا ورلڈ، اور خاص طور پہ پاکستان کا تو ابھی ایک اسٹرکچرڈ قسم کی اپلیکیشن ہے along with their proxy sponsor انڈیا کے ساتھ مل کے۔ تو یہ پہلے بھی ہمیں احساس تو تھا اس چیز کا کہ ابھی یہ چیزیں بڑھیں گی، جب مذاکرات اس لیے تو ناکام کیے گئے کہ ان کو جو اہداف دیے گئے ہیں یا جن اہداف کے لیے آپ سادہ زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں جن اہداف کے لیے انہوں نے پیسے لیے ہوں گے، اور جو فائنینسرز ہیں ان کے آف کورس دیٹ از این انڈین اسٹیٹ، اور اس کو وہ مکمل جب تک نہیں کر پائیں گے اس کو وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو پاکستان کو اپنے جو انٹرنل آپریشنز ہیں، جس طریقے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، کل بھی آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا، ان کو اور بڑھانا ہوگا، اور اس اللیگل اسپیکٹرم کے ساتھ وادی تیرا کی جو اب بات کریں، لیگل اسپیکٹرم سے جڑے ہوئے لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کا بھی پیچھا کرنا ہوگا جی۔ تو ایک کمپلیٹ ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا۔ ہماری جو اینٹی ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، جو نیشنل ایکشن پلان ہے، اب وقت آ گیا کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان اس پہ ایکشن میں آئے جی، اپنا عمل کرے، اپنے اویئرنیس بڑھائے، اپنے آپ کو شامل کرے اس کمپین میں، کیونکہ ٹارگیٹ تو سیولینز اور ملٹری الائک ہوتے ہیں جی، اور فیوچر کا وار بھی اب ایسا ہی ہے کہ ملٹری اینڈ سیولین ٹارگیٹس ول بی ٹارگیٹڈ الائک۔ انہیں سپورٹ کرنی چاہیے اپنے سیکورٹی اداروں کو، اپنی ملٹری فورسز کو، اپنے پولیس کو، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ایک رسی بن کر آپ کو نا ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں بڑھنی تھیں افغانستان کے اندر سے، اپلیکیشن میں اور بڑھنا ہے ابھی تھوڑا عرصہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں اس پہ قابو پا لیں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہے وہ ایک نیشنل اپروچ ہونی چاہیے، تاکہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو، کیونکہ ہم روزانہ جانوں کا ضیاع نہیں افورڈ کر سکتے، اور افغانستان کے اوپر ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر بھی بڑھوانے ہوں گے، ریجنل کنٹری سے بھی جو ٹارگیٹ ہو رہی ہیں، جیسے ابھی تاجکستان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے، چائنا کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی۔ امریکہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس ریجن میں، اور اس کو بھی آپ کو اس کے ساتھ شامل کروانا ہوگا،
تاکہ وہ جو میس اپنا چھوڑ کے گیا، جو کاٹک افغانستان چھوڑ گیا، اس کو اپنے ٹاسک کو مکمل کرے اور ایک سٹیبل کنٹری جو اپنے لوگوں کا خیال رکھے، نہ کہ اپنے جو وار اکانومی ہے جس کا وہ اٹیچڈ ہیں اس کا اپنا صرف خیال رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے، سیکیورٹی فورسز اپنا حق ادا کریں اور عوام بھی اپنی پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ وادی تیرہ سے خارج کی بڑھتی دہشت گرد سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔